الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعریف نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر نچلوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت بلند فرمایا ہے۔ آپ کی شان بڑی اونچی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند بنایا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، بلکہ تمام تر چیزوں سے زیادہ مقام تمام فرشتے، زمینی تمام مخلوقات، آسمانی تمام مخلوقات، ان تمام چیزوں سے زیادہ مقام بلند اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بہت اونچے مقام پر فائز ہے، ہماری نگاہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مقامات پر آپ کو بٹھایا ہے اس مقامات کا تصور اور اس کا گمان ہمارے دل و دماغ میں آ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی بہت زیادہ بلند ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا آج کے اس موضوع میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے مقام کو بتایا جائے، آپ کے بڑے مقام اور بلند مرتبے کو بتایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تریپورہ میں جو ریلی نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام سے نعرے بازی کی گئی اور آپ کے شان کو نعوذ باللہ گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے اسوے کو بگاڑ کر، آپ کے کردار اور کیریکٹر کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگمانی بھر دی جائے، تاکہ لوگ آپ سے بدظن ہو اور دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو کر اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ سب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلند کرنے والی ذات رب العزت کی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے جو تمام کائنات کے بادشاہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تمام چیزوں کو عزت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور تمام چیزوں کو ذلت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک جب جس کو چاہتے ہیں عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں
اور دنیا کی ساری حکومتیں اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ساری سلطنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام کائنات کی تنہا بادشاہ ہے۔ اس اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازا ہے اور بلندیوں کے مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، آپ کی شان نہایت ہی نرالی ہے۔ ہم اس زبان سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی شان کو، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری عقل سے بالاتر کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سنا اور جو بات ہمارے بزرگوں سے اور اسلاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، اور جو مفسرین نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، ہم اس شان کو بیان کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ نیچے دکھانا چاہتے ہیں، ان کا یہ خواب تا قیامت پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ وجودی کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں بنایا، زمین اور آسمان آپ کے صدقے میں بنائے گئے، تمام پہاڑوں کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا، غرض تمام چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا۔ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہو، اس نبی کی ذات بڑی بلند ہے، تو اس کی شان کو کوئی کیسے نیچے دکھا سکتا ہے؟ اور کس کی کیا ہمت اور کیا جرأت کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچے دکھانا چاہے اور وہ دکھا سکے؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کوئی مائی نے وہ لال جنائی نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچے دکھانا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت زیادہ اونچی ہے۔ خود اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اب اسے کوئی نیچے نہیں لا سکتا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذکر کو، جس کو اللہ نے اٹھایا اس کو نیچے لائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت اونچا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ کسی کے کہنے سے اور ان لوگوں کے ریلیاں نکالنے سے اور ان کے اس طریقے کی نعرے بازی کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قطعاً گھٹ نہیں سکتی، آپ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ دنیا والے کتنی نعرے بازی کرے اور کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط طریقے کے نعرے لگائے اور آپ کی شان کو نیچے دکھانا چاہے، آپ کی عزت پہ کوئی آنچ ڈالنا چاہے، کوئی ہاتھ لگانا چاہے، خدا کی قسم قیامت تک کوششیں کی جاتی رہے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ آپ کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو اس عجیب انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی نبی سے آپ کو خطاب کرنا ہوتا، آپ اس کو نام کے ذریعے سے بلاتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم کو بھی خطاب فرمایا تو یا ابراہیم فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا تو فرمایا یا یحییٰ، کہ اے یحییٰ، یعنی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر بلایا، ان کا نام لے کر انہیں خطاب کیا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، جب اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی خطاب فرمانا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اچھے اچھے القاب کے ساتھ نوازا اور آپ کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا بلکہ آپ کو القاب دے کر خطاب فرمایا ہے۔
ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان سے نوازا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ہر نبی کی ان کی قوم نے مخالفت کی ہے۔ جب نبی ان کے پاس جاتے، ان کو دعوت دیتے، اور جن بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے، جن بتوں کی وہ پرستش کر رہے تھے، اسی بت کی وہ پرستش اور پوجا کرتے، نبی انہیں روکتے اور جو انہیں سمجھاتے کہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہے، تمہاری زندگی جب اللہ کی بندگی میں گزر جائے گی تو تمہاری پیدائش کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور پھر تمہیں بڑے انعامات کے ذریعے سے نوازا جائے گا۔ جب نبی اس طریقے کی باتیں اپنی قوم کو سمجھاتے، قوم ان کی مخالفت کرتی، کسی کو قوم کوئی لقب دے دیتی، کسی کو کوئی برا کہہ دیتی، کسی کو کہتی کہ آپ بیوقوف ہے، کسی کو کہتی کہ آپ شاعر ہے، کسی کو کہتی کہ آپ مجنون ہے، یعنی ہر نبی کی قوم اپنے نبی کو الگ الگ لقب دے دیتی اور اس لقب سے بلاتی، یعنی ان کو نام رکھا جاتا، ان کے ساتھ طنز کیا جاتا، اور انہیں جو ہے ایک طریقے سے جو ہے انہیں ستایا جاتا، تاکہ وہ جو ہے ان باتوں سے عاجز آ کر انہیں اللہ پاک کی طرف بلانا چھوڑ دے اور ان کا پیچھا ختم کر دے۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی زبان جو ہے ان کو جواب دیتے۔ جیسے کسی نبی نے کہا، قال یا قومی لیس بہ سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں بیوقوف انسان نہیں ہوں، میں تو تمہیں رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، میری قوم سمجھیے کہ میں کوئی بیوقوف نہیں ہے، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، اور وہ اللہ پاک تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، جب تم اللہ اس پروردگار کی بندگی کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ گویا کہ جب کسی نبی کو اس کی قوم ستاتی اور جو ہے اس کی قوم جو ہے اس نبی کو پریشان کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی زبانی اس قوم کو جواب دیتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دیکھیے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو ستایا، آپ پہ غلط الزامات لگائے اور کوئی برا لقب آپ کے ساتھ جو ہے موصوف کرنا چاہا، اس لقب کے ساتھ آپ کو متصف کرنا چاہا، یا وہ لقب جو ہے آپ کے ساتھ جوڑ دینا چاہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ یہ ہے آپ کی شان بلند کہ جب قوم نے کہا کہ آپ تو شاعر ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر نہیں ہے، بلکہ شعر گوئی اور شعر شاعری کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات ہے۔ آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ شعر شاعری کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی شان کتنی بڑی ہے۔ جب آپ کو مجنون کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ مجنون نہیں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دفاع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بری کر دیا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ تمام فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اور یہی یقینی بات ہے کہ ان تمام سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوب فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ آپ کی فضیلتوں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، آپ کا کیا مقام ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معراج ہوئی وہ منامی معراج ہوئی، خواب میں معراج کرائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوٹی معراج ہوئی کہ پہلے آسمان پہ بلایا گیا، حضرت ادریس کو بھی آسمان پہ اٹھایا گیا،
لیکن یہ تمام معراجوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود رکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو محدود نہیں رکھا، بلکہ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں لے جایا گیا جہاں پر حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جو ہے میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤ گا تو میرے پر جل جائے گے، آپ جائیے، اب جو ہے آپ کا آگے جانا یہ آپ کا مقام ہے، آگے جانا یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا زیادہ بلند آپ کو مقام عطا فرمایا، بلکہ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بہت اعلیٰ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جب دعوت کے لیے ایک میدان میں اتارا، انہیں ایک محدود میدان دیا گیا، ایک علاقہ دیا گیا کہ آپ اسی میدان میں محنت کرو، لیکن جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ کا نمبر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے محنت کے میدان کو محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنایا گیا، تمام عالم کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیج دیے گئے، کو تمام عالم کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے تو ان کی نبوت ان کی موت کے بعد ختم ہو جاتی، جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ان کی نبوت ختم ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، وفی روایت ولا امت بعد امتی، کہ لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم جو امت ہو وہ آخری امت ہو، یعنی میری امت آخری امت ہے، اب کسی نبی کی امت جنم لینے والی نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزتوں سے نواز دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایسا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انسان کی عقل سے بالا تر یہ بات ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اس بات کو۔ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فقط جو ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان کے لیے فرمان تھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت بتلائی ہے، کہ یہ بتایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کو بتانے والا اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا نمبر آیا تو فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی خاندان کے لیے نہیں، بلکہ کسی علاقے کے لیے نہیں، للعالمین کہا، تمام عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جو ہے کسی ایک کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کے لیے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نماز دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نماز دی، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک نماز ملی تھی، کہ وہ ایک نماز ادا کرتے کافی ہو جاتی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز ادا کی تھی ظہر کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے عصر کی نماز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مغرب کی نماز عطا فرمائی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 5 نمازوں کا مجموعہ عطا فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائی، انہی 4 تو وہ نمازیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی تھی، اور اللہ نے ظاہر ایک عشاء کی نماز عطا فرمائی جو آپ کی فضیلت کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ کو مختص کر دیا تھا کہ وہ اسی جگہ پہ نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ساری زمین کو جو ہے مصلی بنا دیا کہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے نماز ادا کرے۔ آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے اللہ نے کوئی جگہ کو جو ہے خاص نہیں رکھا، بلکہ جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے یہ قوم مصلی بچھائے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔
کتنی فضیلتیں میں آپ کو گناؤں اور کتنی باتیں آپ کو بتاؤں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو علم عطا فرمایا وہ مخصوص علم تھا۔ تو ابھی کائنات کے لوگوں کی بات آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو خصوصیات تھی اس ایک ایک کی خصوصیت کو گنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان لوگوں کی گندی زبانوں سے کوئی لفظ نکلے اس میں ہماری نبی کی شان میں کمی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کیا کرو۔ گستاخ کے نبی کی ایک ہی سزا ہونا چاہیے جو آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو، سب سے زیادہ آپ سے محبت ہو، سب سے زیادہ ہمارا شغف، ہماری محبتوں کا جو ہے تمام تر جو رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبتیں دلوں سے نکال دے، دنیا کی چیزوں کی محبتیں دلوں سے نکال دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اچھی طریقے سے بٹھا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کے دل میں محبت نہیں بیٹھے گی، جب تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ نے فرمایا تمام چیزوں سے زیادہ کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے ماں باپ اور جو اس کے بچے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، آل و اولاد اور تمام رشتہ دار، تمام دوست احباب، تمام چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا چاہیے، تب جا کے وہ کامل مومن ہو سکتا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دل میں بٹھا لیجئے، اور آپ کے شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو قطعاً برداشت مت کیا کرے۔ ہمارے سامنے کوئی آپ کی جو ہے گستاخی کرے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک عالم الدین تھا کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ نائی تھا، اپنے جو ہے اپنے مشغلے کے اعتبار سے ایک جس نے اس گستاخی کی، جب وہ اسے ملا اور کہا کہ کاٹ دیا گلے کو، اور کہا کہ میں نے جو ہے میرے نبی کی محبت میں یہ کام کیا ہے۔ جب اس پہ مقدمہ چلایا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، مقدمہ چلتا رہا تو وکیل جو ہے اس کی پیروی کرنے والے اس کی پیروی کرتے رہے۔ ایک دن جو ہے اس کی وکیل کی ملاقات اس سے ہوئی تو اس سے کہا کہ دیکھو، آپ کی رہائی کے امکانات ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے جو ہے یہ کام، مجھے جو ہے میرا اس وقت عقلی توازن صحیح نہیں تھا اور مجھے ہوش و حواس نہیں تھے جب میں نے کام کیا۔ آپ عدالت میں اتنا لفظ کہہ دیجئے، اتنا جملہ کہہ دیجئے، آپ کی جو ہے بری ہونے کا ذمہ ہم لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس جرم سے بری کر دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگوں کیسی بات کرتے ہو، زندگی میں ایک تو وہ کام تھا جو میں نے اپنی ہوش و حواس میں کیا، ایک تو وہ کام تھا کہ جس کی وجہ سے جب سے میں جیل میں بند ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آتی ہے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہماری ناموس کے لیے جو ہے اپنے قدم کو اٹھایا تو تمہاری جو ہے ناموس کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ تو بتاؤ کہ جس کام کی وجہ سے مجھے ان دونوں کی زیارت ہوتی ہو تو میں کیسے جو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ہے مدہوشی میں یا جو اپنے عقلی توازن کھو جانے کی وجہ سے یہ کام کیا۔ ایک تو وہ کام ہے کہ جو زندگی میں نے پورے ہوش و حواس میں کیا۔ آپ کی عزت پہ اور آپ کی شان پہ، آپ کے علو مقام پر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ قطعاً گوارا نہیں ہے، ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں آرام فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور کہا کہ نور الدین ہماری عزت پہ آ جاتی ہے اور تم جو ہے بادشاہ ہو کر جو ہے اس طریقے سے آرام کرتے ہو۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی نیند اڑ گئی، وہ وہاں سے نکلے دمشق سے مدینہ کی طرف،
20 یا 25 دن کا جو ہے وہ سفر تھا وہاں سے دمشق سے مدینہ کی طرف، کہ جب راستے سے چلتے تو اس درمیان میں اتنا وقت درکار ہوتا تھا کہ 20 سے 25 دن لگ جاتے۔ انہوں نے مستقل بغیر آرام کیے کہ سفر کیا اور 15 سے 16 دن میں وہاں پہنچے اور تمام لوگوں کو دعوت دی، وہاں کے جو ہے امیر کو بلایا اور تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، سب کو بلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی عزت پہ آنچ ڈالنا چاہتے تھے، جو آپ کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنا چاہتے تھے، ان کے چہرے اس بادشاہ نور الدین زنگی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے۔ جب ان کو پتا چلا انہوں نے دعوت کی، سارے لوگوں کو بلایا، سارے لوگ آئے، دعوت دی تو کوئی وہ چہرے نظر نہیں آتے، تو بار بار پوچھا کہ شہر میں کوئی باقی تو نہیں رہا کہ جو ہمارے دعوت پہ نہیں آیا بادشاہ کے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی باقی نہیں ہے۔ بار بار پوچھتے رہے کہ بتاؤ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس شہر میں جس کو ہم نے دعوت دی ہو اور وہ یہاں نہیں پہنچے؟ کہا کہ 2 لوگ آئے ہیں، وہ بڑے محنتی ہے اور بڑے جو ہے بڑے اللہ والے ہیں، اور رات میں مدینہ والوں کی خوب خدمت کرتے ہیں اور دین میں آرام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وہ 2 لوگ نہیں آئے۔ جب وہاں پر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، ان کے حجرے میں جب گئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے معذرت کر دی کہ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں، کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں جو چٹائی تھی جو بچھی ہوئی تھی اس پہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ڈالی تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹائی کو ہٹایا تو دیکھا کہ سرنگ ہے، تو اپنے سپاہی کو بھیجا اور ایک روایت میں کہ خود اس میں اترے اور دیکھا کہ یہ سرنگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر تک جا رہی ہے، کہ آپ کے جسم اطہر کو یہ لوگ لے جانا چاہتے تھے۔ جب اصرار کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، انہیں مارا اور ڈانٹا گیا، جب جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جانے پہ متعین کر دیے گئے اور ہم اسے اٹھا کر اپنے ملک میں لے جانا چاہتے تھے، اس ملک سے لے کر اس ملک سے اٹھا کر اپنے ملک میں جو ہے اس کو لے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ناموس رسالت پر جب بھی جو ہے کوئی آنچ آئے گی انشاءاللہ ہم آگے رہیں گے۔ ہر مومن کا یہ ارادہ ہونا چاہیے، ہر مومن کی ذاتی تمنا ہونا چاہیے کہ جیے تو آپ کی محبت میں، مرے تو آپ کی محبت میں، جینا بھی ہو آپ کے لیے، مرنا بھی ہو آپ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی اور بلند ہے، تو ہم جو یہ نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا چاہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں، یہ خود کو طے کرنا ہے۔ ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج تریپورہ میں جو ہے غلط زبانوں سے، ان گندی اور ناپاک زبانوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو نکالا گیا اور جو ہے ان کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا، ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آنے والی 12 تاریخ کو یعنی 12 نومبر کو پورا بھارت بند رکھا گیا ہے، تو اس کا سب تعاون کریں اور اس بند میں شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عالی ہے، آپ کی ذات بہت بلند ہے، ہم ان زبانوں سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ رات اندوری نے ایک شعر کہہ کے ساری بات ہی کو ختم کر دیا، کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعریف نہیں لکھ سکتا۔ قلم میں کہاں طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھے؟ یہاں تک کہا کہ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں رہا آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ سبحان اللہ! کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بلند ہے کہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھی جا سکتی؟ اگر 7 سمندر کو سیاہی بنائی جائے اور تمام درختوں کو قلم بنایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے بلند مقام کو کبھی نہیں لکھا جا سکتا، کبھی بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند بنایا، آپ کا مقام بڑا اونچا رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب تخلیق کائنات ہے، کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کی وجہ سے آپ کو نہیں بنایا بلکہ آپ کی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے الگ مقام دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مقام دیا۔
آپ کا مقام بڑا اونچا، آپ کا مقام بڑا بلند، علم اعتبار سے بھی اور معجزوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا۔ آپ کا ایک معجزہ قرآن مجید، یہ بہت بڑا معجزہ، بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا۔ جیسے میں نے سورہ کوثر جو خطبے میں تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے جو ہے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ کہ شان تو بڑی اونچی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلے گی تو آپ کی شان ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، آپ کی شان تو قیامت تک اور بعدہ بھی باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی شان تو بڑی اونچی ہے، یہ لوگوں کے نام و نشان ختم ہو جائے گے، ان کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کی جھوٹی شان ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن نبی جی آپ کی شان بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، اللہ نے بہت آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ کی شان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت اونچی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں بیان کی، آپ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان حال ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنی اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، سب اپنے اپنے مشغلے میں ہو گئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ جب اللہ کہے گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، کہ جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرنا چاہو گے کر دی جائے گی۔ بڑا معجزہ، بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے، بہت زیادہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے۔ ابھی وقت بہت ہوا، انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں جو ہے آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے جو ہے ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات میں، آپ کے معجزات میں اور بہت ساری چیزوں میں کیا فرق ہے اس کو مفصل بیان کیا جائے گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کریں، جن کے ہم پہ بہت احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ بہت احسان، ایک دعا جو ہے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، بہت زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئی، تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا کیوں خوش ہوتی ہے؟ فرمائیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، آپ نے جو ہے اس دعا کی وجہ سے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ بڑے احسانات ہیں آپ کے کہ آپ قبرستان میں جا کر جو ہے امت کے لیے دعائیں کر رہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ بعض مرتبہ یہ محسوس ہوتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے، اتنا امت کے لیے رونا اور امت کے لیے تکالیف کو برداشت کرنا لگا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اس امت کی خاطر آپ نے بیک وقت اپنی 2 بیٹیوں کے لیے طلاق کو برداشت کیا، اس سے زیادہ اور ہم پہ کیا احسان ہو سکتا ہے؟ بہت احسانات ہیں۔ انشاءاللہ ایک مکمل جو ہے قسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پہ احسانات کے تعلق سے بھی بنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔